ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سونے والے بندوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ 3 ایسی چیزیں نازل فرما دیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور سائنس نے فجر کے وقت جاگنے پر ایسی تحقیق کی ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور جب آپ یہ جان لیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خوش آمدید دین کے راز میں، جہاں ہم آپ کے سامنے دین اسلام کے وہ راز کھولتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور اس سے انتہائی قربت کا نام بندگی ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادتوں میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ جا بجا موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں مست غرق ہوتی ہے اور خواب لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطانی سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مشہود ہے، یعنی فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ یہاں دنیا سے مراد محض زمین نہیں بلکہ یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے دولت، ثروت، حکومت اور سلطنت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماننے دو پیکے پڑ جاتے ہیں، تو فجر کی فرض نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، اور جو نتائج سامنے آئے وہ حیران کن ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو
دن پر چاقو چوبند رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ استادہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس وقت سو جائے جب وہ جاگتا ہے تو سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا انسان سلیپ ڈس آرڈر یعنی بے خوابی کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی۔ یقین کریں جو لوگ فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کمالے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ اگر اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد سویرے فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر والے فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، دین کے راز چینل پر ہم آپ کو ایسے ہی علمی اور ایمان افروز حقائق سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی چار نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح کی سردی کا عذر، یہ نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوں گے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، البتہ اگر نیند کی سخت ضرورت ہو، مثلاً رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کیا ہو، تو فجر کے بعد سونا جائز ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے، پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے، انہیں چاہے خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ ناظرین، دین کے راز پر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کی اطلاع فوری ملے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اور ناظرین، آج کا سوال آپ کے لیے، کیا آپ نے کبھی فجر کی نماز کے بعد اپنی زندگی میں کوئی فرق محسوس کیا، رزق میں، سکون میں یا صحت میں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کا جواب دوسروں کے لیے بھی حوصلہ بن سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔